24واں پارہ ہے سورۃ المومن، آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے اس مومن بندے کا تذکرہ کیا جس نے فرعونیوں کو ایک ناصحانہ گفتگو کی اور کہنے لگا کیا تم اس بندے کو قتل کرتے ہو کہ وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور اگر تم اس کو جھوٹا سمجھتے ہو تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہو اپنی بات کے اندر تو پھر تمہیں اس عذاب سے کون بچائے گا جو وہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے۔ اس سے آج کے دن تمہارے پاس تو قوت اور طاقت ہے، لیکن کل تم پر اللہ کا عذاب جب آئے گا تو تمہیں کون بچائے گا؟ اس لیے اپنی حکومت اور اپنی قوت اور طاقت پہ دھوکہ نہ کھاؤ۔ بہرحال یہ بات چلتی رہی تو اس نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یوسف علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ مفسرین فرماتے تقریباً ان کے درمیان کا زمانہ 40 سال کا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام تشریف لائے تھے، وہ بھی پیغمبر تھے، اور اس وقت تم جن حالات کا سامنا کر چکے تھے کہ 1 سالی، لیکن یوسف علیہ السلام اس وقت کے حالات کے حوالے سے خزانہ کے ذمہ دار مقرر تھے، اور اس نے خزانوں کو اس طریقے پہ سنبھالا ہوا تھا کہ باہر عام لوگوں کو بہت ساری تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مصر کے اندر 7 سال کا سالی کے باوجود بھی اس نے ایسا طریقہ کار اپنایا تھا اس سے پہلے کہ 7 سال کا سالی میں مصر والوں کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ پیغمبر بھی تھے لیکن وہ اس طرح کے انتظامی امور کا ماہر بھی تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی بات سمجھاتا رہا، پیغمبر ہونے کی حیثیت سے توحید کی دعوت دیتا رہا، لیکن تم لوگوں کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی اور تم انکار کے در پہ رہے، یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تو بعد میں تم کہنے لگے پتہ نہیں جیسا بندہ اور کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے اس بندے کو ہمارے پاس بھیجا اور ہم نے اس کی تکذیب کی، اس کا انکار کیا، اور اللہ اس کو واپس لے چکے ہم سے، اب پتہ نہیں اس طرح کا بندہ واپس آئے گا۔ اس وقت تو تم یہ کہہ رہے تھے، جب موجود تھا تو انکار کرتے رہے، جب اللہ نے لے لیا تو تم پھر بعد میں تمنا کرتے رہے، اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمہارے پاس بھیجا تو اب تم دوبارہ اس کی تکذیب کر رہے ہو، اس پیغمبر کا انکار کر رہے ہو، اس کو جھوٹا سمجھ رہے ہو۔ اب جب یہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو پھر بعد میں اسی کے بارے میں کہو گے کاش ہم اس کی بات مان لیتے، اچھا ہوتا، اس طرح کا بندہ بعد میں پتہ نہیں دوبارہ ہمارے پاس آئے کہ نہیں۔ اس لیے وہ بندہ سمجھا رہا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اور یقیناً آیا تمہارے پاس یوسف علیہ السلام من قبل، اس سے پہلے، کیونکہ اس کی بعثت بھی مصر کے اندر بالبینات واضح نشانیاں ساتھ لے کر آیا۔ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ، تم ہمیشہ شک میں رہے، مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، وہ جو پیغام ساتھ لے کر آیا تھا تم بھی اس وقت اس پیغام کے بارے میں شک میں رہے، حتی اذا ہلک، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے، وہ وفات پا چکے، قلتم تو تم کہنے لگے لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ اللہ اس کے بعد ہرگز کسی پیغمبر کو نہیں بھیجے گا، کیونکہ ہم نے اس کو مانا نہیں، اس کی تکذیب کی۔ اللہ فرمائیں گے کہ دوبارہ پیغمبر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ شرارت کے طور پر انہوں نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ان کے پاس اور انہوں نے اس کو جھٹلایا، تو یہ کہنے لگے کہ جب ہم نے اس ایک کو جھٹلایا، اب اللہ فرمائیں گے کہ اس کو دوبارہ کسی پیغمبر بھیجنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی یہ جھٹلائیں گے تو یہ کسی ضرورت نہیں ہے پیغمبر بھیجنے کی۔ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ، لیکن اسی طرح اللہ گمراہ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ
حد سے تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں اور شک میں پڑے رہتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لڑتے جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں، لیکن ان کا جھگڑنا بغیر کسی دلیل کے ہوتا ہے جو ان کے پاس آئی ہو۔ ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی جو اللہ کی طرف سے آئی ہو، بغیر دلیل کے یہ اللہ کی آیات میں لڑتے کرتے ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے ناراضگی کے اعتبار سے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وعند الذین آمنوا، اور ایمان والوں کے ہاں۔ اللہ نے کوئی چیز تمہاری طرف بھیجے تم اس میں لڑتے جھگڑتے ہو اور بغیر کسی دلیل کی۔ اب اللہ نے توحید کا ایک عقیدہ بھیجا ہوا ہے، اللہ نے پیغمبر کو رسالت دے کر بھیجا ہوا ہے، اور تم اس کے بارے میں لڑتے جھگڑتے ہو۔ نہیں جی، میں رب العالمین ہوں، انا ربکم الاعلی، سب سے بڑھ کر رب میں ہوں، تم اس کے بارے میں لڑتے جھگڑتے ہو۔ اور ایسے ہی پیغمبر کو اللہ نے اپنی طرف سے پیغمبری سے نواز کے بھیجا ہوا ہے، تم کہتے ہو یہ کیسا پیغمبر ہے، یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، اس کے پاس نہ تو کوئی مال و دولت ہے، نہ اس کے پاس کوئی افرادی قوت ہے، یہ کیسا پیغمبری کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ پیغمبر تمہیں سمجھا رہا ہے اگر نہیں مانو گے انجام کار تباہی ہے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ الٹا کہتے ہیں کہاں ہے عذاب، لے آؤ عذاب، ہمیں دکھاؤ وہ عذاب، ہم کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کرو۔ تمہاری یہ لڑائی جھگڑنا، یہ لڑنا جھگڑنا، یہ تو اللہ جل شان کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے ہے، اور یہ اللہ کے ہاں بڑی ناراضی کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، جب اللہ جل شان کسی کے گمراہ ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، وہ اپنی ضد اور چودراہٹ کی وجہ سے باز نہیں آ رہا ہوتا، پھر اللہ بھی مہر ثبت کر لیتے ہیں اس طرح کے تکبر کرنے والے سرکش انسان کے دل پر۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا، اب وہ مومن بندہ اپنا ناصحانہ گفتگو مکمل کر چکا، فرعون کے پاس آگے کوئی جواب ہی نہیں تھا، لہذا جواب دینے کی بجائے اپنا رعب جمانے کے لیے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنی عوام کو دھوکے میں رکھنے کے لیے کیا کہنے لگا؟ یا حامان ابن لی صرحا، اے حامان میرے لیے آپ ایک اونچی عمارت بنا دیں، ایک مینار اونچی بنا دیں۔ کس واسطے؟ لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں پہنچ جاؤں راستوں میں، یعنی اسباب السماوات، آسمانوں کے راستے میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ یہ موسیٰ کہتے ہیں مجھے میرے اللہ نے وحی کی ہوئی ہے، میں اللہ کے پاس کیا، اللہ نے مجھے یہ پیغام دیا، یہ روز آتا جاتا ہے، میں بھی جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ آسمانوں میں جا کر موسیٰ کے الہ کو جان کر دیکھو تو صحیح کہ یہ کس طریقے کا ہے اور کتنی قوت اور طاقت کا مالک ہے۔ اب یہ اس کی حد درجی بے وقوفی تھی، کیونکہ آسمان تک پہنچنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس لیے بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ تو اس نے لوگوں کو دھوکہ دینے کی ایسی بات کی تھی، بعد میں کوئی عمارت بنائی بھی نہیں گئی۔ بعض نے کہا کہ عمارت بنائی گئی لیکن وہ عمارت خود بخود گر گئی، کیونکہ عمارت جتنی اونچی بناؤ گے اس کے لیے اتنے نیچے ہی مضبوط بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ عمارت آسمان تک پہنچ سکے مشکل ہوتا ہے، جتنے بھی آپ اونچائی پر جاؤ گے اگر نیچے مضبوط بنیاد نہ ہو عمارت گر جاتی ہے۔ اس لیے یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے کہہ دیا کہ حامان تم میرے لیے ایک مینار بنا دو، ایک عمارت بنا دو، اس میں راستے ہو آسمان تک پہنچنے کے، فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، تاکہ میں اوپر جھانک کے دیکھ تو سکوں کہ موسیٰ کا الہ کس درجے کا ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور یقیناً میں اس کو جھوٹا گمان کرتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کے برے عمل کو مزین کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ جب انسانوں کی گمراہی کا فیصلہ ہو جاتا ہے ان کو اعمال بد بہت اچھے نظر آ جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا جب زمانہ آئے گا اور یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے، اور یہ بھی اسی فلسطین کے علاقے کی طرف سے یہ لوگ نکلیں گے۔ بہرحال تفصیل ایک واقعہ ہے اور یہ قرب قیامت کے علامات میں سے ہیں۔ تو یہ دنیا میں زمین میں فساد پھیلائیں گے تو یہ آسمانوں کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے،
اور کہیں گے کہ ہم نے دنیا والوں کو بھی ختم کیا اور آسمان والوں کو یہاں تک کہ دنیا کے اندر لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہمارا اللہ ہے ہم اس کو بھی ختم کر چکے ہیں۔ تو یہ فتنے اس طرح کے ظاہر ہوں گے۔ تو یہ بھی کہنے لگا تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم نے اس طرح مزین کیا گیا فرعون کے لیے اس کے برے عمل کو، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے اس کو روکا گیا، وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور نہیں تھی فرعون کی کوئی تدبیر مگر وہ تباہی میں، مگر مطلب یہ ہے جتنی بھی وہ تدبیر کر چکا وہ ساری تدبیریں اس کی ناکام ہو گئی، اللہ جل شانہ نے اس کو ناکام بنا دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے واضح نشانیاں ساتھ لے کر، فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، پس یقیناً تم شک میں پڑے رہے اس چیز کے بارے میں جو وہ ساتھ لے کر آیا، حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا چکے تو تم لوگوں نے کہا اللہ جل شانہ ہرگز اس کے بعد کسی پیغمبر کو نہیں بھیجیں گے، كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ، اسی طرح اللہ جل شانہ گمراہ کرتے ہیں اس شخص کو جو کہ حد سے تجاوز کرنے والا ہوتا ہے، شک میں پڑا رہتا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو لڑتے جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان آتاہم، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، یہ بہت بڑی بات ہے ناراضگی کے اعتبار سے اللہ کے ہاں اور ان لوگوں کے ہاں جو ایمان لے آئے۔ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، اسی طرح اللہ جل شانہ مہر لگاتے ہیں ہر تکبر کرنے والے سرکش انسان کے دل پر۔ وقال فرعون یا ہامان ابن لی صرحا، اور کہا فرعون نے کہ اے حامان بناؤ میرے لیے کوئی اونچی عمارت، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں پہنچ جاؤں راستوں میں، اسباب السماوات، آسمان کے راستوں میں، فاطلع الی الہ موسیٰ، میں جان کر دیکھوں موسیٰ کے خدا کو، موسیٰ کے الہ کو، موسیٰ کے معبود کو، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور میں اس پر گمان کرتا ہوں جھوٹا ہونے کا۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اسی طرح مزین کیا گیا فرعون کے لیے اس کے برے عمل کو، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے وہ روکا گیا، وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور نہیں تھی تدبیر فرعون کی مگر تباہی میں۔ صدق اللہ۔